وہ عناصر کے جن سے انسان خلق کیا گیا، فارمولہ کے تحت انسان انہی عناصر کا محتاج ہے اپنی بقا کے لیے۔ انسان مٹی میں سے ہے، مٹی کا تو نہیں ہے، انسان مٹی میں سے ہے لیکن خدا کا ہے۔ خلقت کے لیے عناصر ہیں، اسی طرح مقصد خلقت کے بھی عناصر ہیں۔ انسان کے بدن کی بنیاد خلیہ ہے اور انسان کی شخصیت کی بنیاد خیال ہے۔ شخص کی بنیاد خلیہ اور شخصیت کی بنیاد خیال۔ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، شخص ارادہ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن شخصیت ارادہ سے پیدا ہوا۔ پھر وہ عناصر کی ترتیب لگاتا ہے، کہیں پہ علم رکھتا ہے، کہیں پہ حکمت رکھتا ہے، کہیں پہ نرمی رکھتا ہے، کہیں پہ سختی رکھتا ہے، کہیں پہ خاموشی رکھتا ہے، کہیں پہ تکلم رکھتا ہے، کہیں پہ ہاں رکھ دیتا ہے، کہیں پہ نہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ کیا تعمیر ہو رہا ہے؟ تعمیر شخصیت۔ آپ ایک خالی خاکہ بنا دیں، اگر خاکے کے کچھ حصے میں رنگ بھرے ہیں کچھ میں نہیں بھرے تو وہ خاک ہے، خاکہ تو تیرا ہی ہوگا لیکن رنگ میرا ہوگا۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ ایک موضوع ہے مختصر سا، صدف مکان اور تکمیل امکان۔ صدف سیپ جس میں گوہر بنتا ہے، صدف مکان یعنی کائنات کا صدف، اور تکمیل امکان جس شے میں جو امکانات چھپے ہوئے ہیں ان کی تکمیل کیسے ہو۔ صدف مکان یعنی کائنات کے سیپ میں مخلوقات اپنے تکمیلی مرحلہ تک کیسے پہنچ۔ اب ہر مخلوق کی تکمیل اس کے اپنی ہویت کے مطابق ہے۔ مثلا تتلی ہے، اس نے انڈے سے لے کے لاروا سے پھر پیوپا سے پھر پر نکلتے ہیں، تو یہ اس کائنات کے صدف میں تتلی نے جو بننا تھا وہ بن گئی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کائنات کے صدف میں موجود ہے اس میں ملبہ کتنا ہے اور گوہر کتنے ہیں۔ دیکھیے جیسے کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ معاون مادے موجود ہوتے ہیں تاکہ اس کی تکمیل کے کام آ سکے۔ انسانی خلقت میں بھی یہی ہے کہ خون کی ایک معین مقدار کا سٹوریج رہتا ہے، یہ ملبہ ہے۔ بالکل ویسے ہی انسانی معاشرت اور انسانی صلاحیتیں یہ بھی کائنات کے صدف میں موجود ہیں۔ وہ عناصر کے جن سے انسان خلق کیا گیا، فارمولہ کے تحت انسان انہی عناصر کا محتاج ہے اپنی بقا کے لیے۔ یعنی جو شے جس میٹیریل سے بنی ہے اپنی بقا کے لیے بھی اسی میٹیریل کی محتاج ہے۔ مثلا ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ کوئی سیارہ کہ جس میں سلفر زیادہ ہے اور وہاں کی مخلوق سلفر سے بنی ہوئی ہے، گندھک سے بنی ہے، تو اس کو بقا کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ سلفر چاہیے۔ اب زندگی کا وجود عناصر سے خلق کیا گیا، ایسے ہی ہے، عناصر سے ہی خلق ہوا ہے، لیکن عناصر وجود کے خالق نہیں ہیں، وہ سامان خلقت ہے نہ کہ خالق۔ مٹی اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ سامان خلقت، نہ کہ مٹی خالق ہے۔ خلق کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ بہت دفعہ ذکر ہوا ہے، مشیت، ارادہ، قدرت، قضا، اجل، اذن، کتاب، یہ چیزیں چاہیے۔ انسان ان عناصر کی تو بات کرتا ہے عموماً کہ انسان فلاں چیز سے بنا، انسان فلاں چیز سے بنا، انسان فلاں چیز سے بنا۔ کیا مٹی ارادہ رکھتی ہے؟ مٹی ارادہ رکھتی ہے؟ نہیں۔ ارادہ کہاں سے آیا؟ عناصر میں تو ارادہ نہیں ہے، عناصر میں تو مشیت نہیں ہے، تو یہ ارادہ کہاں سے آیا؟ تو پہلے اپنے اجزاء تو پورے کر لیں۔ انسان مٹی میں سے ہے، مٹی کا تو نہیں ہے، انسان مٹی میں سے ہے لیکن خدا کا ہے۔ لہذا صدف مکان میں تکمیل امکان، ہر شے میں ایک امکان موجود ہوتا ہے۔ گندم کے دانے کی بہت دفعہ مثال دی ہے کہ گندم کے دانے میں گندم کا پودا نہیں ہوتا، گندم کے پودے کا امکان ہے۔ پس انسان کے ظاہری بدن کو عناصر سے خلق فرمایا، اپنے علم کے ذریعہ، قدرت کے ذریعہ، مشیت اور ارادہ کے ذریعہ، کتاب کے ذریعہ، اور پھر یہی چیزیں امانت کے طور پہ اس میں رکھ دی، اسے ارادہ دیا، مشیت دی، قدرت دی، قوت فیصلہ دی اسے۔ اب جیسے
خلقت کے لیے، جیسے خلقت کے لیے عناصر ہیں، اسی طرح مقصد خلقت کے بھی عناصر ہیں۔ جیسے خلقت کے عناصر ہیں ویسے مقصد خلقت کے بھی عناصر ہیں۔ انسان کے بدن کی بنیاد خلیہ ہے اور انسان کی شخصیت کی بنیاد خیال ہے۔ شخص کی بنیاد خلیہ اور شخصیت کی بنیاد خیال۔ انہی خیالات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افکار۔ لیکن یہاں ایک معاملہ کیا مختلف ہوا کہ انسان خلق ہونے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، خود اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اپنے ارادہ سے پیدا نہیں ہوا، شخص ارادہ سے پیدا نہیں ہوا، لیکن شخصیت ارادہ سے پیدا ہوئی۔ ایک حصہ خود بنا دیا، دوسرے حصے کا سامان دے دیا کہ اب یہ والا حصہ آپ نے خود بنانا ہے۔ ایک ہے تخلیق، ایک ہے تعدیب۔ تخلیق اور تعدیب یعنی ایک حصہ میں نے سنوار دیا ہے، دوسرا حصہ تم نے سنوار دیا۔ عام طور پہ استاد کے حوالے جب شاگرد کو کرتے ہیں کہتے ہیں اسے بندہ بنائیں، اسے کیا بنائیں؟ بندہ بنائیں۔ یار فلاں کے پاس بیٹھے انسان بن جاؤ گے، کیا مطلب؟ اب وہ جو بنانے والا ہے پھر وہ عناصر کی ترتیب لگاتا ہے، کہیں پہ علم رکھتا ہے، کہیں پہ حکمت رکھتا ہے، کہیں پہ نرمی رکھتا ہے، کہیں پہ سختی رکھتا ہے، کہیں پہ خاموشی رکھتا ہے، کہیں پہ تکلم رکھتا ہے، کہیں پہ ہاں رکھ دیتا ہے، کہیں پہ نہ رکھ دیتا ہے۔ اب یہ کیا تعمیر ہو رہا ہے؟ تعمیر شخصیت۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اللہ کا ادیب ہوں، علی میرا ادیب ہے۔ مجھے اللہ نے بنایا ہے، میں نے علی کو بنایا۔ بنانے سے مراد یعنی اللہ نے مجھے تراشا ہے، میں نے علی کو تراشا ہے۔ میں ادیب اللہ ہوں اور علی میرا ادیب۔ لہٰذا شخصیت کو سنوارنے کا جو کام ہے، شخصیت کو سنوارنے کا عمل ہر لمحہ ہے، یعنی کوئی بھی بشر اپنی صلاحیت کے کسی بھی زاویہ سے کسی بھی وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں اس تکمیل کے مرحلہ تک پہنچ گیا ہوں۔ یعنی مکمل انسان کون ہے؟ مکمل انسان وہ ہے کہ جیسے آپ ایک خالی خاکہ بنا دیں، اگر خاکے کے کچھ حصے میں رنگ بھرے ہیں کچھ میں نہیں بھرے تو وہ خاک ہے، خاکہ نہیں ہے، وہ خاکہ ہی رہ جائے گا۔ جب اس تصویر میں مکمل رنگ بھرے جائیں گے پھر کہیں گے کہ ہاں جس کے لیے یہ خاکہ بنا تھا اب یہ وہ شے بن گئی ہے۔ چڑیا کا خاکہ بنایا تو رنگ بھی چڑیا جیسے ہی بھریں گے، درخت کا خاکہ بنایا تو رنگ بھی درخت کے مطابق۔ یہ فارمولہ ہر شے پہ ہے، انسان پہ نہیں ہے۔ یعنی جس قسم کا خاکہ ہوگا رنگ بھی اس جیسا ہوگا، لیکن یہ فارمولہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ خاکہ تو تیرا ہی ہوگا لیکن رنگ میرا ہوگا۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ یعنی انسان کامل اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں رنگ خدا نظر آنے لگے، جھلکنے لگے۔ یہ ہے تکمیل امکان۔